کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے اس محنت کے نتیجے میں کہ پھر اس زمین سے خزانے نکلتے ہیں، پھل اور پھولوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں۔ ایسی میرے بھائیوں اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے اس کو بھی قیمتی بنانا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم زندگی کی قیمتی بنانے کی محنت چھوڑ دے اور زندگی قیمتی بن جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ضابطہ ہی نہیں ہے۔ جیسے دکان قیمتی بنانے کے لیے اس کی محنت، کھیتی قیمتی بنانے کے لیے اس کی محنت، ملازمت قیمتی بنانے کے لیے اس کی محنت، ایسے زندگی کو قیمتی بنانے کی بھی محنت ہے۔ اور زندگی جو قیمتی بنتی ہے وہ ایمان اور اعمال سے بنتی ہے۔ جس کے زندگی میں ایمان کی حقیقت ہوگی، جس کے زندگی میں اعمال ہوں گے، اس کی زندگی قیمتی بنے گی۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، اگر زندگی میں ایمان نہیں ہے، زندگی میں اعمال نہیں ہے تو اللہ کے نگاہ میں وہ بے قیمت ہے، اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی یعنی بڑے کھیتی کا مالک کیوں نہ ہو، حکومت کا رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس کے پاس بہت بینک بیلنس کیوں نہ ہو، لوگ اس کو عزت سے سلام کرتے ہیں اور لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن زندگی میں ایمان اور اعمال نہیں ہے تو وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ قیمتی زندگی دی ہے قیمتی بنانے کے لیے۔ قیمتی بنانے کی محنت کریں گے تو زندگی قیمتی بنے گی، ورنہ اگر ہم زندگی کو قیمتی نہیں بنائیں گے تو ہماری زندگی بے قیمت ہو جائے گی، اور اللہ کے کوئی وعدے نہ دنیا میں نہ آخرت میں بے قیمت زندگی پر پورے نہیں ہوتے۔ اسی حال میں اگر وہ مر گیا، اپنے زندگی کو قیمتی نہیں بنایا، ایمان اعمال کی دنیا میں رہ کر محنت نہیں کی، اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو بہت پچھتانا پڑے گا، وہ ناکام جائے گا اللہ کے پاس اور افسوس کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے افسوس اتنا کرے گا کہ افسوس میں وہ اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا، اس درجے افسوس ہوگا، اتنا روئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بے قیمت زندگی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ کے پاس حساب و کتاب ہو گیا، اللہ نے کہا کہ تو ناکام ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے بارے میں یہ سوچے گا کہ میرے ناکامی کا فیصلہ اب ہو گیا ہے تو یہ رونا شروع کر دے گا، اتنا روئے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، اور آنسو ختم ہونے کے بعد آنسوؤں کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کوئی دل بہلانے والی، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ دعوت کی محنت اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ یہ احساس ہم کو اس زندگی میں پیدا ہو جائے اور ہم محنت پہ لگ جائے اپنے زندگی کے بنانے کے، اپنے زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے۔ اسی لیے یہ ہر مہینہ جوڑ ہو رہا ہے، اسی لیے روزانہ مسجد وار جماعت ہے، روزانہ مشورہ ہے، روزانہ کے اعمال ہیں۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ بس مشورہ کرنا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور گشت کرنا ہے اس لیے کر رہے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ ہوتا ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بہت زبردست اور بہت بڑی حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور جب تک اس حقیقت کو ہم جانیں گے نہیں اور اس کے حساب سے ہم محنت نہیں کریں گے اپنے زندگیوں کے بنانے کی، اور صرف آئیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے اور رسمی طور پر دعوت کے اعمال کرتے رہیں گے، ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔
یاد رکھنا، اللہ معاف فرمائے، کام رسمیت پر آ گیا ہے، حقیقت نکل چکی ہے۔ رسم عربی میں تصویر کو کہتے ہیں۔ رسم کس کو کہتے ہیں؟ تصویر کو۔ ایک شیر کی تصویر لگی ہوئی ہے، بہت ہی بھیانک انداز اس کا بنایا ہوا ہے، وہ دھاڑ رہا ہے اور دیکھنے میں بڑا عجیب و غریب اور ڈراؤنا لگ رہا ہے، اس سے بچہ بھی نہیں ڈرے گا کیونکہ وہ تصویر ہے۔ اور اگر حقیقت میں شیر تو چھوڑیے، شیر کا بچہ بھی آ جائے نا تو اچھے اچھے پہلوانوں کی ہوا نکل جائے گی، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو تصویر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تصویر پر آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بڑی تصویر آپ نے، یا کہ زندہ ہیں لیکن آپ ان سے مل نہیں پاتے ہیں، ان کی تصویر آپ نے گھر میں لگا لی، آپ روزانہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ آدمی اگر روزانہ 1000 مرتبہ بھی دیکھے گا تو ایک نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ تصویر کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہی آدمی حقیقت میں اپنے والدین کو دیکھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جتنی بار دیکھے گا اتنی بار ایک حج اور عمرے کا اس کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ تصویر میں بھی وہی والد محترم ہے جو حقیقت میں ہے، لیکن تصویر ہے اس لیے کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں آپ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور روزانہ دیکھ رہے ہیں اور روزانہ 1000 مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے آدمی دیکھے گا، حقیقت میں اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی مقبول، ایسا حج عمرے کا ثواب جو مقبول ہو۔ تو کام جب رسمیت پر آئے گا اور اس کی روح نکل جائے گی، ہم رسمی طور پر مشورہ کر رہے ہیں، ہم رسمی طور پر گشت کر رہے ہیں، نہیں جاؤں گا تو ساتھی کیا بولیں گے، مشورے میں نہیں بیٹھوں گا تو ذمہ دار کیا بولیں گے، 3 دن نہیں لگاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے، چلے میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پہاڑوں جیسے بھی عمل کریں گے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی آپ کے حصے میں نہیں آئے گی۔ رسمیت سے نکلو میرے بھائیوں، رسمیت سے نکلو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کرو، اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی نیت سے کام کرو۔ ایک گشت ہماری تربیت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک مشورہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک 3 دن ہمارے آخرت کے مسئلے کو حل کرنے کا ذریعہ صرف 3 دن بنیں گے، آپ کو زیادہ قربانی بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج قربانیاں کتنی دی جا رہی ہے لیکن نتیجہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کام رسمیت پر آ گیا ہے اور روح نکل چکی ہے۔ آپ کو یہ بات ذرا سخت معلوم ہو رہی ہوگی لیکن اللہ کی قسم ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی، ایسا ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا کام، اتنی زبردست محنت، قرن اول کا ہیرا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، اتنا قیمتی سرمایہ اور اتنی قیمتی نعمت دعوت کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم ایسے ناقدرے ہو گئے، ایسے ناقدرے ہو گئے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کی نیت سے اس کام کو کر ہی نہیں رہے۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائی، اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہم کو کہ یہ کام کتنا قیمتی ہے۔ نبیوں والا کام معمولی بات نہیں ہے، اس کام کی نسبت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ہے۔ اللہ نے دیا ہے یہ کام اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دیا ہے، اور اس کام کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے اور ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اس کی چابی دے دی ہے کہ اب تم جانو، اب جو جتنا فائدہ اس کام کے ذریعے حاصل کرنا چاہے گا وہ اپنے اختیار کی بات ہے۔ جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ
کہ مجھے کہیں میرے پاس ایک سونے کا ڈلا مجھے کہیں مل گیا، سونا، وہ میں لے کر جا رہا تھا، تو میں بچہ تھا اس وقت، مجھے اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز میرے ہاتھ میں ہے. تو کسی نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بچے ادھر آؤ. میں اس کے پاس گیا، انہوں نے اپنے جیب سے ایک چاکلیٹ نکالا اور کہا کہ بچے اس کو چکو. بچے نے اس کو چکا، پھر کہا یہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں اس کو چکو. کہا میں نے اس کو چکا. پھر ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ مزہ کس میں آیا، مزہ کس میں آیا؟ وہ کہنے لگا بچہ مزہ تو چاکلیٹ میں آیا. تو انہوں نے کہا ایسا کرو مزے والی چیز تم لے لو اور بے مزہ چیز مجھے دے دو. کیونکہ بچے کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس نے وہ چیز اس کے حوالے کر دی اور وہ معمولی چاکلیٹ اس نے لے لیا. بالکل یہی حال ہمارا ہوا ہے میرے بھائیوں. آج دنیا میں ہم کو خوب مزہ آ رہا ہے، دنیا کی چیزوں میں مزہ آ رہا ہے، دنیا کی لذتوں میں مزہ آ رہا ہے، اور اللہ کے نافرمانیوں میں مزہ آ رہا ہے، حرام مال کمانے میں مزہ آ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے میں مزہ آ رہا ہے. شیطان، اور پھر ایک طرف دعوت کی محنت ہے اور ایک طرف اعمال نبوت ہے اور ایک طرف احکام خداوندی ہے. شیطان ہم سے پوچھتا ہے بتاؤ مزہ کہاں ہے؟ ارے مزہ مال کمانے میں ہے یا نماز پڑھنے میں ہے؟ شیطان پوچھتا ہے مزہ عیاشی میں ہے یا اللہ کے راستے میں محنت کرنے میں ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مزہ تو ادھر آ رہا ہے. اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ کر ہم شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور اس کی حقیقت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا کہ ہم نے کتنی قیمتی چیز کو ضائع کر دیا اور کیسی چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کے نتیجے میں ہماری آخرت برباد ہو گئی. اللہ کا غضب ہم پر اترتا رہا، اللہ ہم سے ناراض ہو گئے. ہم اس حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ ہم سے ناراض تھے. اس وقت آدمی افسوس کرے گا، اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ نے اتنا قیمتی کام دیا ہے، قدر نہیں کرو گے میرے بھائیوں، بہت پچھتاؤ گے. یہاں تو قدر کرنے والوں کو ملتا ہے. یہ نبوت والا کام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کام کو عظمت کے ساتھ کرے، اپنی اصلاح کی تربیت کے ساتھ کرے اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ نبیوں والا کام ہے اور اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے اور اس کام کے ذریعے سے اللہ میری زندگی بنانے والے ہیں، میری دنیا بھی بنانے والے ہیں، میری آخرت بھی بنانے والے ہیں. اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، جیسے مال پر ہم کو یقین ہے کہ مال ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا، مال نہیں ہوں گا تو میں ناکام ہوں گا. میرے پاس اچھا گھر ہوں گا تو کامیاب، اور میرے پاس اچھی سواری ہے تو میں کامیاب. جیسے دنیا کی چیزوں کا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اس محنت میں اور اس کام کے کرنے میں ہونا چاہیے کہ اس پر اللہ کی طرف سے مجھے دنیا اور آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے. اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھنے والے ہیں. دلوں کی کیفیات اللہ جانتے ہیں. اپنی ذات کی اصلاح کرے. اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس دعوت کے کام کی قدردانی کیا ہے؟ اس دعوت کے کام کی قدردانی کیا ہے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دعوت کی محنت کی قدردانی، سنو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس کو اپنے زندگی میں لا لیا، اس کی قدردانی ہمارے زندگی میں آ گئی تو میرے بھائیوں ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس محنت کی قدردانی یہ ہے کہ اس محنت کے تقاضوں پر اپنی جان اور مال کو جھونک دینا. کیا کرنا؟ اپنی جان اور مال کو جھونک دینا. ایک تو ہے مال لگانا اور ایک ہے جھونک دینا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جھونک دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ بغیر حساب لگائے کے لگاؤ. کتنا لگا رہا ہوں میں نے, کتنا دیا میں, یہ نہیں, بلکہ ایسا لگاؤ کہ اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہ ہو. جیسے دنیا میں ہم تجارت کرتے ہیں اور تجارت سے نفع ہوتا ہے تو آدمی بے دریغ لگاتا ہے, اس پر حساب کتاب بھی نہیں کرتا ہے اس کا. کیوں؟ کہ اس سے نفع کا یقین ہوتا ہے, اس لیے آدمی دیکھتا نہیں میں کتنا لگا رہا ہوں, بس اس کے نفع پر اس کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفع ملنے والا ہے, اس لیے بے دریغ لگاتا ہے اور اپنے جان سے بھی بے پرواہ ہوتا ہے. نہ سردی کا اس کو احساس, نہ گرمی کی اس کو احساس, نہ بارش کا احساس, نہ اپنے بیماری کا احساس. لگا ہوا ہے, محنت میں لگا ہوا ہے, اپنی جان بھی لگا رہا ہے, اپنا مال بھی لگا رہا ہے اور بے دریغ لگا رہا ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں. کیوں؟ کہ مجھے اس کا نفع ملنے والا ہے. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اس کام پر ایسے لگانا پڑے گا جیسے ہم دنیا کی نفع حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا پر لگاتے ہیں, ایسے اللہ کے دین کی محنت پر اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی جھونکنا پڑے گا, تب نتیجہ آئے گا. جان اور مال کو جھونکے بغیر اس کام میں نتیجہ نہیں آتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھو. ہم جھونک کر تو دیکھو, ہم دیکھیں اس کو جھونک کر تو. پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے اس نے پوچھا کہ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے, کہا کہ اس کی ناقدری کیا ہے؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ناقدری یہ ہے کہ اپنے جان اور مال کو دعوت کے تقاضوں پر لگانے سے بچانا. ہم بولتے میں بچ گیا, بچ نہیں گیا, آپ پکڑے گئے. لوگ میرے پاس تشکیل کے نہیں آئے, بولے میں بچ گیا. بولے اللہ معاف فرمائے, بعض تو وہ ساتھی ہیں جو چھپتے پھرتے ہیں, اگر مسجد سے جماعت نکل رہی ہو نا, آتے ہی نہیں مسجد میں. بولے کیونکہ جماعت نکل رہی ہے اور تشکیل ہو رہی ہے. تو جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے نا, یہ بچ نہیں رہا ہے, بلکہ یہ پکڑا جا رہا ہے, اللہ کے گرفت میں آ رہا ہے, اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہے. جب آپ کا سال ہو گیا ہے اور آپ کام کرنے والے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو نکالتے ہیں اور آپ کا شمار کام کرنے والوں میں ہے, آپ کو تو آنا چاہیے میدان میں اور کہنا چاہیے کہ میرا وقت ہو گیا ہے, میری ترتیب بنائیے. تو جو اس محنت سے اپنی جان اور مال کو بچاتے ہیں وہ اصل میں بچاتے نہیں, اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. اللہ نے دعوت کی سمجھ دی, اللہ نے دعوت کا فہم دیا, اس کے باوجود آدمی دعوت کے کام کے تقاضوں کو پورا نہ کرے, اس سے زیادہ بدبخت اور بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ چلو بھائی ایک ساتھی ایسا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں یہ محنت کیا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے, اور یہ محنت کہتے کس کو ہیں. اگر وہ ڈر رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو سمجھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں, وہ اپنی ذات کا نقصان نہیں کر رہے. اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے, جماعت لے کر چل سکتے ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, وہ صرف اپنی ذات کا نقصان نہیں کر رہا ہے, پوری ایک جماعت کا نقصان کر رہا ہے. اگر یہ نکلتا ہے پوری جماعت نکل سکتی ہے, اور جب جماعت نکلے گی 12-15 ساتھیوں کی, ہو سکتا ہے کہ اس چلے میں سے وہ جماعت ایسے لوٹے کہ ماشاءاللہ ان کی نمازیں بھی مکمل ہو گئی اور دین پر چلنے کے جذبات بھی ان کے اندر پیدا ہو گئے, آخرت کی فکر بھی پیدا ہو گئی. تو بتاؤ کتنا بڑا سرمایہ ہے لے کے جانے والے کے لیے, لیکن ہم بچاتے ہیں. تو کہا کہ اس کام کی ناقد, تو جو لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں جان اور مال لگانے سے اس کام میں, وہ اس کام کی ناقدری کرتے ہیں, اور ناقدری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں, ہدایت سے اللہ ان کو محروم رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, جو اللہ کے دین کے تقاضے پر لگ گیا وہ بچ گیا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھو, جو اللہ کی نسبت پر لگ گیا وہ اصل میں بچ گیا, اور جو بچ گیا وہ اصل میں بچا نہیں ہے, وہ اصل میں بچا نہیں ہے, بلکہ وہ چیز ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے چھوڑی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حلال کا حساب ہے
اور حرام پر پکڑ ہے. اگر آپ کے پاس حلال بھی ہے تو اس کا حساب ہونے والا ہے. تو جو مال اللہ نے دیا ہے اگر ہم اس کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگائیں گے، چونکہ اللہ نے جان اور مال جو دیا ہے وہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگانے کے لیے دیا ہے، تو اگر یہ مال اور یہ جان اللہ کے دین کے تقاضے پر لگ رہی ہے تو یہ مقصد میں ہماری جان اور مال استعمال ہو رہا ہے. اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اجر ہے. اس پر کیا ہے؟ اجر ہے اس پر. اور جو ضرورت پر لگے گا اس کی بھی پوچھ ہوگی اللہ کے پاس، اور جو مقصد میں لگے گا اس کی کوئی پوچھ نہیں اللہ کے پاس. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ آپ کی ضرورت پوری کریں گے. چنانچہ وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا تو دیکھا کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہے، لڑنے جھگڑنے ڈانٹنے کی کچھ آوازیں آ رہی ہے. تو اس نے غور کیا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو اس لیے ڈانٹ رہے تھے کہ رات میں تم نے چراغ کی بتی زیادہ کیوں کر دی، جس کے نتیجے میں تیل زیادہ جل گیا. چراغ کی بتی زیادہ کیوں کر دی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا. وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی نے مجھے کہاں بھیج دیا کہ جو گھر والوں کو اس لیے غصہ کر رہا ہے اور گھر والوں کو اس لیے ڈانٹ رہا ہے کہ رات چراغ کی بتی بڑھ گئی، چراغ تو تیل تھوڑا سا زیادہ جل گیا. جو گھر والوں کو ذرا سے تیل کے جلنے پر ڈانٹ رہا وہ مجھے کیا دے گا، وہ مجھے کیا دے گا. وہ فوراً انہوں نے ان کو مانگنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھئی میں کیسے مانگوں. واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا سنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ آواز دو اور ان سے مانگو. چنانچہ وہ دوبارہ آئے، آواز دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے. تو شخص کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ گھر گئے، اندر گئے اور اندر سے جا کر ایک اشرفیوں سے بھری تھیلی لے کر آئے. اشرفیاں سونے چاندی کی ہوتی تھی اس زمانے میں. ایک بڑی تھیلی لے کر آئے اور کہا کہ یہ لے لو. تو وہ شخص کبھی اس تھیلی کو دیکھتا ہے اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں یہ کم ہے؟ میرے پاس ابھی تو اتنا ہی ہے. کہا نہیں، یہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. میں اس لیے دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس لیے زیادہ تعجب ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی آیا تھا اور آپ اپنے گھر والوں کو اس لیے ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی بتی زیادہ ہو گئی جس کے نتیجے میں تیل زیادہ جل گیا. میں یہ گفتگو سن کر واپس چلا گیا کہ ایک آدمی یعنی چراغ کے تیل کے زیادہ جلنے پر گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا. اور جب میں دوبارہ آیا تو آپ نے اشرفیوں سے بھری تھیلی لا کر میرے حوالے کر دی. یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ جو چراغ کی بتی زیادہ بڑھ گئی جس کے نتیجے میں تیل زیادہ جل گیا وہ میری ضرورت پر استعمال ہوا ہے، اور اس ضرورت کا اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے کہ تم نے اسراف کیوں کیا، ضرورت سے زائد تم نے تیل کیوں استعمال کیا. اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے. اس لیے ڈر رہا تھا اور گھر والوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ کہیں یہ اسراف نہ ہو جائے. اور یہ جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں، یہ جو کچھ دے رہا ہوں، اس کا حساب کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں تو اللہ اجر دینے والے ہیں، اللہ اجر دینے والے ہیں. تو یہ جان اور مال اللہ نے جو دیے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے.
اس لیے ہم اپنی جان کا جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کو ہم نے دے دیا ہے، اور مال کا استعمال بھی ہم غلط طریقے پر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ آج احساس ہی نکل چکا ہے میرے بھائیو، ضرورت پر آدمی اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے کہ وہ اسراف میں داخل ہو رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جہنم میں ایک ٹھکانہ اللہ نے شیطان اور ان کے ساتھیوں کے لیے بنایا ہے، تو یہ اسراف کرنے والا چونکہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا ساتھی ہے، تو جیسے شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں شیطان اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شادی ایسی کی اور ہم نے اس میں خرچ اتنا کیا اور ہم نے کھانے پر اتنا لگایا، کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی اتنا لگانے کی؟ ارے اس سے کم میں بھی شادی ہو سکتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں اور ہم نبی کے غلام ہیں، اور کام شیطانوں جیسے کرتے ہو، کیسی برکتیں آئے گی اور کیسے اللہ راضی ہوں گے، اور ہماری خوشیاں کیسے خوشیاں وہ آخر تک باقی رہے گی۔ جن شادیوں میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے اور اسراف کیا جاتا ہے، یاد رکھنا وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب وہاں اترتا ہے جہاں بیجا خرچ ہوتا ہے۔ چاہے تم اپنا نکاح جبرائیل امین علیہ السلام سے کیوں نہ پڑھوا لو، ان کے نکاح پڑھانے سے تمہارے شادیوں میں خیر اور برکت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تم نے سب کو خوش کیا ہے اپنے خوشی کے موقع پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ تمہاری خوشیاں کبھی خوشیوں میں اور ہمیشہ کے لیے وہ دائمی خوشیاں نہیں رہ سکتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کے امتی ہیں، اور کام تو سارے شیطانوں کے اور کام سارے یہود و نصارہ کے۔ جو یہود و نصارہ اسلام کو، مسلمان کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے کو پسند کر رہا ہے۔ جو تمہارے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو تمہارے قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کو دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان کو یہودی کے طریقے اچھے لگتے ہیں، عیسائیوں کے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ ہم مٹا رہے ہیں اسلام کو میرے بھائیوں۔ وہ کیا مٹائیں گے؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اسلام کو مٹانے والا آج تک، اس لیے کہ اللہ نے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اگر کوئی مٹا رہا ہے تو وہ مسلمان مٹا رہا ہے۔ اس کو نبی کے طریقے اچھے نہیں لگتے، اس کو اللہ کے احکام اچھے نہیں لگتے، اس کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، اس کو چہرے پر سنت سجانا اچھا نہیں لگتا، اس کو لباس پر یعنی لباس سنت کے مطابق پہننا اچھا نہیں لگتا۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ زبان سے دعوے صرف ایمان مسلمانی کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ تو کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ اس کا حساب نہیں ہوگا، اس پر تو اجر ملے گا۔ تو یہ جان اور مال اللہ نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دی ہے کہ ہمارا پہلے درجے میں ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے، اللہ کے دین کی محنت کے لگے، یہ پہلا درجہ ہے۔ صحابہ کی یہی ترتیب تھی، صحابہ کی یہی ترتیب تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب صحابہ کو سمجھائی تھی کہ پہلے نمبر پر جان اور مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگے گا، اور دوسرے درجے میں یہ جان اور مال اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے گا۔ آج ہم کو اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال ہے؟ آج ہمیں اپنی دکان کا خیال ہے، آج ہمیں اپنے مکان کا خیال ہے، آج ہمیں اپنے بچوں کا خیال ہے، سب کا خیال ہے، لیکن کیا پڑوسی کا بھی خیال ہے ہم کو؟ کیا وہ رشتہ دار جو تمہارے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، تم جانتے ہیں کہ ان کے گھر کوئی بیمار ہے، ان کے گھر فاقے آ رہے ہیں، تم جانتے ہو، کبھی تم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے؟
کیا یہ دینداری ہے؟ کچھ کام نہیں آئے گی یہ نمازیں اور یہ حج اور یہ عمرے اور یہ تلاوت اور یہ تہجد. اگر کوئی رشتہ دار تمہارا بیماری کی حالت میں تڑپ تڑپ کر مرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، اس کا وبال اس مالدار پر ہوگا جو اس کا رشتہ دار ہے. یہ کس نے سکھایا آپ کو کہ بندوں کی ضروریات کو آپ پورا نہ کریں اور عمروں پہ عمرے کریں اور حج پر حج کریں اور بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنائیں اور دکانوں پر دکانیں کھڑی کر دے، تجارتوں پر تجارتیں کھڑی کر دے؟ یہ مسلمانوں کا شہوہ نہیں ہے. مسلمان تو دوسروں کے لیے جیتا ہے، مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنا اچھا گھر بنائے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے لیے اچھی سواری کا انتظام کرے. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی دکان بڑی چمکائے. کہا نہیں، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو دوسرا درجہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرے. ہمارا مال پہلے درجے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے گا اور دوسرے درجے میں وہ ضروریات یعنی اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے گا. اور تیسرے درجے میں صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ تیسرے درجے میں ڈرتے ڈرتے اپنی ضروریات پر لگاتے تھے. ابھی حضرت عثمان کا آپ نے قصہ سنا، کتنا ڈر رہے ہیں. چراغ کی ضرورت ہے، روشنی ضرورت ہے، لیکن ذرا سا تیل جل گیا اپنی ضرورت پر تو کتنا ڈر رہے ہیں اور گھر والوں کو کتنا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے اسراف کر دیا. تو یہ ان کا عمل تھا کہ وہ تیسرے درجے میں اپنی ضروریات پر لگاتے تھے اور ڈرتے ڈرتے لگاتے تھے. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کام کی ناقدری یہ ہے کہ اس دین کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے مال کو بچایا جائے اور اپنی جان کو بچایا جائے. صحابہ کا مزاج، ایک صحابی ہے اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں. ایک دشمن نے تیر مارا جو پیچھے سے نکلا، جو یعنی سینے کی طرف سے مارا اور پیچھے نکلا اور خون کے پھوارے نکلنے لگے. وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس خون کے پھواروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. دشمن دیکھ رہا ہے کہ یہ مر رہا ہے، اب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کیسی کامیابی ہے؟ مرنا بھی کوئی کامیابی ہے، مرنا بھی کوئی چاہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور میں کامیاب ہو رہا ہوں اور کامیاب اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو وہ صحابی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری کامیابی اصل میں یہ ہے، میری کامیابی اصل میں یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے جان دی تھی یہ جان اسی مقصد میں جا رہی ہے، اس لیے میں کامیاب اللہ کے پاس جا رہا ہوں. جان اللہ نے مجھے اسی مقصد کے لیے دی تھی اور یہ جان اسی مقصد میں استعمال ہو رہی ہے، اس لیے کہہ رہے. اور صحابہ کا یہ عام مزاج سا تھا کہ اپنی جان لگاتے، اپنا مال لگاتے اور کہتے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لگاتے تھے، خوب لگاتے تھے. ارے کتنا لگایا میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. نہ جان لگانے کا حق ادا ہوا، نہ مال لگانے کا حق ادا ہوا. سب کچھ لٹا دیا صحابہ نے. اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کی قدردانی یہ ہے کہ اس محنت میں ہم اپنے آپ کو لگائے، اپنی جان کو بھی لگائے، اپنے مال کو بھی لگائے تو یہ ہمارے لیے عافیت کی چیز ہے. ورنہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنی جان کو بچائیں گے، اپنے مال کو بچائیں گے تو یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. ہم جائزہ لے، اپنے زندگی کا جائزہ لے کہ میں جتنا کماتا ہوں اس کمائی میں سے اللہ کے دین کے تقاضے پر کتنا لگتا ہے اور میری اپنی ضرورت پر کتنا لگتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ضروریات پر کتنا خرچ ہوتا ہے. ذرا کبھی تو جائزہ لے کر دیکھیں. اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئے گی کہ ہماری ترتیب صحابہ کے ترتیب سے الٹی ہو گئی ہے. ہم سب سے زیادہ اپنے ذات پر خرچ کرتے ہیں. پھر
دوسرے درجے میں وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈرتے ہوئے، الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر، ہم اس کا مصداق بن جاتے ہیں، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، ارے تو مال خرچ کرے گا تو تو فقیر ہو جائے گا، ارے تو وہ تقاضا پورا کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، ارے تو نے کتنی محنت سے کمایا ہے اور تو یوں ہی لگائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، پھر انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں لگاؤں گا، کیونکہ بینیفٹ نظر نہیں آتا ہے، آدمی وہاں مال لگانا چاہتا ہے جہاں سے آدمی کو نفع نظر آئے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگانے کا نفع، اللہ کے دین کا تقاضے پر لگانے کا نفع جب آخرت میں ہمارے سامنے کھلے گا تو ہم کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں سارا مال اللہ کی نسبت پر لگا کر آتا، کہ آج اللہ کی طرف سے کتنا دیا جا رہا ہے اس کا بدلہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ نے یہ کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس زمانے میں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت کر چکے تھے، اور کفار مکہ جو تھے، قریش مکہ، ان کا یہ حال تھا کہ صحابہ کو مدینہ میں یعنی مکہ میں چین سے رہنے بھی نہیں دیتے تھے اور ان کو جانے بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو صحابہ کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، کہ صحابہ نبی کے بغیر ایک پل زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض یعنی اکثر صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ان کو بستر پر سکون سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کیا آپ نے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے حساب سے جیسے موقع رہے ہجرت کرتے رہے۔ صحابہ کو اس بات کا حکم دیا تو صحابہ چھپتے چھپاتے، کیونکہ یہ قریش مکہ جانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تم کو کیسے جانے دیں گے، اس لیے کہ تم یہاں رہے، یہاں پیدا ہوئے، اور یہاں تم نے یہاں کے زمین سے فائدہ اٹھایا، یہاں پیسہ کمایا، اور تم کو ہم یہاں سے کیسے جانے دیں گے۔ اور پھر ان کو وہاں سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے تھے، تکلیفوں پر تکلیفیں، پریشانیوں پر پریشانی، حالات پر حالات۔ اب یہ بے چین تھے کہ میں کب مکہ چھوڑوں اور مدینہ جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار کروں اور آپ سے ملاقات کروں، اس لیے کہ صحابہ نبی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ آج تو ہمارے درمیان میں نبی نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن نبی کی دی ہوئی سنت اللہ کے نبی ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ہمارا بھی یہ جذبہ بننا چاہیے اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں کہ میں نبی کے طریقے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے زندگی میں نبی کا طریقہ نہ ہو، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے چہرے پر نبی کی سنت نہ ہو، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرا لباس وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری تجارت جیسے نبی نے بتائی ہے، اگر وہ تجارت نبی کے طریقے پر نہیں ہو رہی ہے تو مجھے دنیا میں رہنے کا، زندہ رہنے کا، اور اس دھرتی پر چلنے پھرنے کا، اور اس کھلے آسمان کے نیچے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مر چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے کہ وہ نبی کے بغیر زندہ رہنا چاہتا ہے، اور وہ نبی کے بغیر اور نبی کے طریقے کے بغیر زندگی میں چین اور سکون لانا چاہتا ہے۔ کبھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو نا، راحتیں چاہتے ہو نا، تو نبی کے طریقے زندگیوں میں اپناؤ، نبی کے طریقے زندگی میں اپناؤ۔ ہم ابھی چلہ لگا رہے تھے اورنگ آباد میں، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد سرائے میر، وہاں پر ایک بزرگ ہم کو ملے، ہمارے شکیل بھائی بھی ساتھ تھے۔ وہ بزرگ کی عمر کم از کم 85 سال کی ہوگی، 88 ان کی عمر ہے، یعنی 88 سال۔ یہ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ وہ ہم سے ملے،
اور ہم نے تو بڑے عجیب عجیب کرشمے دیکھے ان سے. 48 چلے ان کے لگے, کوئی سال ان کا ناغہ نہیں ہوتا ہے, ہر سال چلہ لگتا ہے. بولے الحمدللہ 48 سے زائد چلے لگ گئے. جب سے اللہ نے دعوت کی سمجھ دی ہے اس وقت سے لے کر آج تک چلہ ناغہ نہیں ہوا ہے. ہے کوئی اس مجمع میں ایسا آدمی کہ جس کا چلہ ناغہ نہیں ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے قسم کھانے کے لیے کہ ہم بھی کہہ سکے کہ ہمارے بیڑ میں اور ہمارے بیڑ میں اس حلقے میں اور اس حلقے میں اس مسجد میں ایسا بھی ساتھی ہے کہ جس کا چلہ ناغہ نہیں ہوا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوگا ہماری دعوت میں. میرے بھائیو یاد رکھنا, اگر ہمارا چلہ نہیں لگتا ہے اور ہمارے دعوت کے اعمال ہم جو ہے نا پابندی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں نا, ہم چلاتے رہے, ہماری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا. اتامرون الناس بالبر, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم کیسے لوگ ہو کہ لوگوں کو تو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں سے کہتے نکلو, تم بیٹھ جاتے ہو. لوگوں سے کہتے تقاضے پورے کرو اور تم نہیں کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, اللہ کا کلام پڑھتے ہو. 88 سال کی عمر کا بوڑھا, کوئی ہے اس میں بھی 88 سال کا تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ اس عمر کے تھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی اتنا بوڑھا ہوگا. 88 سال کا کوئی بھی نہیں ہے اس میں. تو ان کا حال یہ تھا کہ ہم 2 دن تھے اس مسجد میں, 2 دن. انہوں نے کوئی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی, کھڑے ہو کر, اور کھڑے ہو کر بھی ایسی جیسے ایک جوان پڑھتا ہے. سنت کے مطابق رکوع, جتنا جھکنا ہے اتنا. میں نے خود بیٹھ کر ان کی نماز کا مشاہدہ کیا. سنت کے مطابق سجدہ, اور عشاء کے پوری 17 رکعت نماز پڑھے بغیر وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے. آج کا جوان بھی 17 رکعت پڑھتا ہے پورے, اور کھڑے ہو کر بہت اہتمام سے, اطمینان سے. انہوں نے کہا کہ مولانا الحمدللہ گھٹنے میں میرے آج تک درد نہیں ہوا. آج کا جوان گھٹنوں کے درد سے پریشان ہے, اور وہ 88 سال کی عمر کے بوڑھے کہہ رہے ہیں کہ میرے گھٹنے میں ابھی تک الحمدللہ کوئی درد نہیں ہے, میرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا, مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی گولی میری چالو نہیں ہے, چشمہ نہیں ہے, بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے صحت کا راز کیا ہے؟ اب سنو, یہ ہے کام کی بات. ہم نے کہا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگے سنتوں پر عمل کرنے کی یہ برکت ہے, سنتوں پر عمل کرنے کی برکت ہے. الحمدللہ میں یعنی میری استعداد کے مطابق جتنی سنتیں ہیں وہ ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور نماز, بولے یہ مجھے ایسا کبھی یاد نہیں ہے کہ کبھی میری 17 رکعت سے کم میں نے نماز پڑھی ہو عشاء کی. میرے بھائیو یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز ایسا زبردست عمل دیا ہے. اگر آدمی پوری اگر نماز پڑھے نا, فجر کے 4, ظہر کے 12, عصر کے, مغرب کی 7 اور عشاء کی, اگر کوئی کھڑے ہو کر پوری سنت کے رعایت کے ساتھ نماز کا ظاہر بھی صحیح ہو, نماز کا باطن بھی, کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو, دھیان اللہ کی طرف ہو, اور رکوع سجدہ جیسے سنت کے مطابق کرنا ہے کرے نا, میں بہت ہی میرے بھائیوں قسم کھا کر بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کو ورزش کرنے کی اور اس کو جو ہے نا صبح روڑوں پر گھومتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے, عشاء کی 4 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور 2 گھنٹے تفریح کر رہے ہیں. ارے بھئی 17 رکعت پڑھنے کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ مشکل سے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ. اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے,
اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، اللہ کا قرب بھی مل رہا ہے، اور آپ کی صحت بھی بن رہی ہے۔ دیکھو نا، صبح میں روڈ پر نکلو، کتنے مسلمان، کیا مرد کیا عورتیں نکل گئے سب۔ ارے تم گھر میں عورتوں سے کہو کہ آپ 5 وقتہ نماز پوری ادا کرو، مرد مسجدوں میں آ کر نماز کو پوری پڑھو، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا ہے کہ کیونکہ اللہ یعنی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہن سہن کا، اور اس کی تربیت کا، اور اس کے صحت کا خیال رکھتی ہے، ایک ماں کیا محبت کرے گی اللہ کے مقابلے میں، جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ تو کیا وہ اللہ ہماری صحت کی فکر نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا میرے بندو، میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرے حکموں کو پورا کرو، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، بیماری دور، اس کا سایہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بیماری تو بہت دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں آئے گا، اور اگر بیماری بھی آ جائے تو وہ بیماری تمہارے حق میں رحمت کا ذریعہ بنے گی، رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیے نا، عشاء کی نماز 17 رکعت اور فجر کی نماز 4 رکعت، کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اللہ دیکھو کتنے اپنے بندوں پر رحیم ہے، کتنے کریم ہے، کتنے شفیق ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ بندہ نیند سے جاگا ہے، طبیعت میں سستی ہے، غفلت کا ماحول ہے، اس لیے اللہ نے کہا بندے بس 4 رکعت پڑھ لے، کافی ہے، اور جا اپنے کاروبار میں لگ جا، اب تیرے کاروبار کا کفیل میں بن جاؤں گا۔ اب عشاء کی نماز 17 رکعت، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ عشاء کی نماز ذرا کچھ کم ہونا تھا، لیکن 17 کیوں ہے؟ اس لیے ہے وہ کہ دیکھو رات میں ہم کھانا کھاتے ہیں، حکیموں کا یہ کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم چلنا چاہیے۔ یہ اطباء حکما کہتے ہیں، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے یہ سوچا کہ میرے بندے مغرب کے بعد کھانا کھائیں گے، میں اسی لیے جمعہ کے اندر میں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی تھی، جو لوگ وہاں جمعہ میں آتے انہوں نے سنا تھا، یہ بات بھولنا میں وہاں رہ گیا تھا، مجھے یاد آ گئی، یہ حکمت بتانی تھی مجھے۔ تو میرا بندہ مغرب کے بعد کھانا کھائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کھانا کھاتے ہی یہ سو جائے گا، تو کہیں وہ کھانا اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنے گا، ہضم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ مغرب کے بعد کھانا کھاؤ، عشاء کی نماز کے لیے آؤ، 17 رکعت پورے پڑھو، 17 رکعت پڑھنے تک آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور آپ کو سکون سے نیند بھی آئے گی۔ آپ کو 40 قدم ٹہلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ٹہلتے ہیں یا چلتے ہیں کوئی غلط کام یا حرام کام کر رہے ہیں، کرو، شوق سے کرو، لیکن جس کا اللہ نے حکم دیا پہلے تو وہ کرو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر تو بہت عمل کرتے ہو، بولے کیا بات ہے، یعنی آپ کی تو رات میں نیند بھی نہیں ہوئی اور آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، اس کے باوجود فجر کے بعد رننگ کو جا رہے، بولے ارے ڈاکٹر نے بولا، بولے کون بولا؟ ڈاکٹر نے بولا اس لیے جانا ضروری ہے، بولے نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے اللہ نے بولا فجر پڑھو، اس کا خیال نہیں آتا ہے۔ کوئی اس عظمت کے ساتھ فجر پڑھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے مجھے پڑھنا ہے فجر، کوئی اس عظمت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے، اور میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں لوگوں کے بتانے کے لیے نہیں ہوں کہ میں نماز کو آ رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کو 5 وقت اس لیے پورا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو میرے حق میں فیصلے اچھے نہیں آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے فیصلے اس کے حق میں اچھے آتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس لیے کہ جیسے اعمال جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے اترتے ہیں، اچھے اعمال جاتے ہیں فیصلے اچھے اترتے ہیں، اعمال خراب جاتے ہیں فیصلے غلط اترتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بیمار ہے، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوا؟ چلتے چلتے چکر آ گئی، ارے کیا ہوا؟ ارے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ ہوا کیوں؟ کچھ تو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟
مولانا میں بہت پریشان ہوں. بولے بہت سارے لوگ آتے. بولے میں اچھا خاصا ہے, خامخواہ چکر آ رہی. بولے ڈاکٹر کے پاس گیا, پوری رپورٹیں نیل, اور ڈاکٹر بول رہا ہے کہ تم کچھ کو ہوا نہیں. تو بڑا بہت اچھی بات ہے, اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا تو آپ صحت مند. نہیں بولے ایسا ہو نہیں سکتا. بولے جب ڈاکٹر بول رہا ہے کہ کچھ ہے نہیں, رپورٹیں اچھی ہے, اس کے باوجود چکر آتی کیوں؟ بولے کس نے تو بھی کچھ تو بھی کرا ہے کیا نہیں بھائی؟ یہ آپ کا پرائم منسٹر ہے کیا؟ آپ کو کچھ کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا لوگوں کا؟ اچھا اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا نا کسی کو کچھ کرنے کا, مارنے کا, بیمار کرنے کا, تو اللہ کا تو کام ہی ختم ہو جاتا. پھر اللہ کس مرض کی دوا رہ جاتے اللہ کو؟ پھر یہ ساری چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. بولے اچھی خاصی دکان چلتی تھی مولانا, آپ کو کیا بتائے. بولے گاہک کو پیر رکھنے جگہ نہیں رہتی تھی. بولے ایک نے دکان کھولا بولے بازو میں, جب سے وہ آیا میرا پورا گاہک سو گیا. اورنگ آباد میں ہم جماعت میں تھے, ایک مسجد میں رکے ہوئے تھے, تو ہم ملاقاتوں میں جا رہے تھے. تو ایک صاحب نے بولے مولانا میری دکان میں آپ تشریف لائے. بولے مغرب کے بیان میں تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ بیان سنا تو وہ سمجھا شاید یہ بہت بڑے پتہ نہیں پیر قطب ابدال کشتو بھی ہوں گے. تو بولے چلو آپ میری دکان میں. میں گیا. بولے مولانا یہ سامنے کی دکان دیکھ رہے کیا؟ بولے آپ. بولا ہاں. بولے کتنا گرا ہے؟ بولا بہت گاہک ہے, اس سے ڈبل میرے پاس تھا. بولے ایک زمانے میں اس سے ڈبل تھا. بولے پھر میں بولا ہوا کیسے؟ بولے پتہ نہیں. میں بولا کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں پڑھتا ہوں, کبھی فجر کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اچھا تو میں بولا آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے بولے اس نے کچھ تو بھی کرا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ عاملوں کے حال پر رحم فرمائے. انہوں نے خاندانوں میں دشمنیاں پیدا کر دی. لوگ پہلے محبت سے ایک دوسرے کے یہاں جایا کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, چائے پیتے تھے, بڑے مزے سے آپس میں رہتے تھے. لیکن آج رشتہ داریاں ٹوٹ گئی صرف اس شک کے بنیاد پر کہ بولے وہ مجھ سے میرا رشتہ دار ہے, جلتا ہے, میں جاؤں گا تو مجھے کچھ ملا کے کھلا دیں گا. بولے کہاں گیا آپ کا ایمان؟ ایمان رخصت ہو گیا ہے. اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ مخلوق بھی کچھ کر سکتی ہے تو آپ کا ایمان آپ کو سلام کر کے رخصت ہو گیا ہے. برائے مہربانی مرنے سے پہلے محبت کے ساتھ اس کو واپس لا لو. اس حال میں مر گئے تو کفر کی موت مرو گے. اتنی محنت ہو رہی ہے دعوت کی, اتنے تقاضے ہو رہے ہیں, پورے کیے جا رہے ہیں, اتنی قربانیاں دی جا رہی ہے, اتنے کھانے بن رہے ہیں اور اتنے مجمع جڑ رہے ہیں, اس کے باوجود امت کا یہ حال ہے. اگر یہ دعوت کی محنت نہیں ہوتی تو بتاؤ کوئی مسلمان بھی رہتا؟ کوئی مسلمان بھی رہتا؟ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے. کتنی محنت کی ضرورت ہے بولو میرے بھائیو. اللہ کی ذات سے ہٹ کر ہمارا یقین مخلوق پر آ گیا ہے. اور بعض عامل تو ایسے ہیں, اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے, مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے. بولے کرا لیکن ایک تمہارے رشتہ دار نے کرا. بولے اللہ اکبر. اب اس کا ذہن گھوم رہا, میرا رشتہ دار کون ہو سکتا, کون ہو سکتا؟ ہاں وہی ہو سکتا. بولے ہو گئی نا دشمنی. کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی دلوں کو جوڑنے آئے تھے, یہ لوگ دلوں کو توڑ رہے. اللہ کے نبی محبتیں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے, یہ اللہ کے دشمن لوگوں میں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں مقصد میں نہیں لگو گے نا تو پھر آدمی ایسے کام میں لگے گا. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ خیال دل سے نکال دو, ورنہ زندگی بھر تم ٹھوکرے کھاؤ گے. تم کو کانٹا بھی چبھے گا نا, تم بولو گے یار وہ اسی اثر سے ہو رہا ہے. بولے وہ جو بولے تھے نا, بولے کہ رشتہ دار نے کچھ تو بھی کرے. بولے کچھ تو بھی کرا, کانٹا بھی چبھے گا. جبکہ کانٹا بھی جو چبھتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چبھتا ہے. اچھا دنیا میں مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی نا بھئی, یہ کوئی جنت تو ہے نہیں. کبھی راحت, کبھی پریشانی, کبھی صحت, کبھی بیماری, یہ دنیا میں تو ہونا یقینی ہے. اگر دنیا میں آدمی کو کچھ پریشانی نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ جنت میں ہے. وہ اور دنیا میں جنت ممکن ہے کیا؟
ممکن ہے کہ ابھی نہیں. تکلیف پریشانی صرف جنت میں نہیں ہوگی. آدمی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کر. دنیا بھی جنت بن سکتی ہے. سنو بہت اچھی بات ہے, دنیا بھی جنت بن سکتی ہے, بس مقصد پر آ جاؤ. جو لوگ مقصد پر ہیں, اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں, دعوت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, اللہ کی دین کی محنت کو اوڑھنا بچھونا جنہوں نے بنایا ہے, اور جو امت کی فکروں میں کڑتے ہیں, روتے ہیں, اللہ نے ان کی زندگیوں کو جنت بنایا ہے. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بیماری بھی آتی ہے تو کہتے ہیں میرے اللہ کی طرف سے آئی, اور کوئی نقصان بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کس میں کیا طاقت ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے, یہ نقصان تو میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو ان بزرگ سے ہم نے پوچھا, دیکھو آپ بولیں گے یار یہ کدھر کدھر جا رہے ہیں, میرے پاس ریورس گیئر بھی ہے, گاڑی میں ریورس گیئر رہنا بھی ضروری ہے نا. تو آ گیا میں پیچھے. اور آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے گاڑی میں ریورس گیئر نہیں ہے, ریورس گیئر کے بغیر تو گاڑی ہی نہیں ہے نا. تو وہ بزرگ نے کہا کہ اللہ نے یہ جو سکون اور چین اور اطمینان اور یہ صحت اور یہ یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جو توفیق میرے اللہ کی طرف سے طاقت ملی ہے, یہ صرف سنتوں پر چلنے کی برکت ہے. ہم چاہتے ہیں نا بھائی کہ ہمارے زندگی میں بھی یہ سکون یہ اطمینان ہے, چاہتے ہیں نا سب انشاءاللہ. کون نہیں چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا ہے بولو, سب چاہتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم سب کو سکون چین اطمینان والی زندگی عطا فرمائے, لیکن اس کے لیے ہمیں مقصد پر آنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے. تو وہ بزرگ کی ایک کرامت ہم نے یہ دیکھے کہ وہ فجر کے بعد ہم کو لے کے بیٹھتے تھے. وہ آتے ہوئے تو ایسے لگتے تھے کہ خالی ہاتھ آتا ہے. کیوں شکیل بھائی, گواہ ہیں آپ اس کے. ایسا لگتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ آئے, لیکن جب بات ان کی آدھی, اور روز وہی لے کر بیٹھتے تھے فجر کے بعد, ان کے چہرے کو دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہے, برکتیں اتر رہی ہے. تو اور بات عالم نہیں تھے, لیکن اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ مجھے انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا. میں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے میں نے فجر کی نماز پڑھائی, اس میں نے سورہ یوسف پڑھا. نماز کے بعد جب وہ لے کر بیٹھے تو بولے چلو آج ہم آپ کو سورہ یوسف کی تفسیر سناتے ہیں. بولے جو مولانا نے ابھی نماز میں پڑھی ہے. کیا علم ہے, علم اللہ کے خزانے سے آتا ہے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو علم لدنی عطا فرما, یعنی براہ راست اللہ اپنے بندے کو علم دیتے ہیں. تو وہ جب بات کرتے تھے فجر کے بعد, جتنے دن ہم وہاں رہے, بات کے درمیان میں نیچے سے 1.25 کلو شکر اور 1 پتی کا پوڑا اور 1 دودھ کا پاکٹ نکالتے تھے اور کہتے تھے بھئی خدمت والے جاؤ چائے بناؤ. اور ایسا لگتا تھا کہ خالی ہاتھ آئے. وہ کہاں سے آتا تھا اللہ ہی جانے. اور ان کا گھر آپ دیکھیں گے تو ایسے سمجھیں گے کہ یار کتنا غریب فقیر آدمی ہے. اور وہ کس ڈپارٹمنٹ میں تھے, وہ نوکری تھی, وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نوکر آدمی تھے. تنخواہ ان کی اچھی ہے ماشاءاللہ. اللہ ایسا دیتے ہیں. پھر یہ بولتے ہیں نا ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں اس محنت کے ذریعے کہ امت دین کے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. الحمدللہ الحمدللہ اس محنت کے ذریعے ہماری سر کے آنکھوں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن میں صحابہ کی صفات جھلکتی ہے. صحابہ والے صفات اس محنت کے ذریعے لوگوں میں منتقل ہوئے ہیں. جنہوں نے اس کام کو مقصد بنا کے کیا ہے, اللہ نے صحابہ والی صفات ان کو عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ مولانا چاہتے تھے کہ پھر سے صحابہ والا ایمان زندہ ہو جائے, پھر سے صحابہ والی سنت شریعت زندہ ہو جائے, اور پھر سے صحابہ والی نماز زندہ ہو جائے, اور پھر سے صحابہ والا علم زندہ ہو جائے, اور پھر سے صحابہ والا ذکر زندہ ہو جائے, اور پھر سے صحابہ والا اکرام زندہ ہو جائے, اور پھر سے صحابہ والا اخلاص اور اللہ کی دین کی محنت جیسے صحابہ کرتے تھے وہ زندہ ہو جائے. تو الحمدللہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کو دیکھ کر آپ کو صحابہ کی زندگی یاد آئے گی. آسان کام ہے میرے بھائیوں, اللہ نے دیا ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کریں, نا قدری کریں گے اللہ ہمیں محروم رکھیں گے.
سب کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر، یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، جان اور مال، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ اس محنت کی قدردانی یہ ہے کہ جان اور مال کو اس محنت میں لگایا جائے. یہ اس کی قدردانی تھی. تو صحابہ نے کیسا لگایا؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہجرت کر کے نکلے چھپ چھپاتے ہوئے. اور میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے. کچھ صحابہ مدینے میں تھے جو اپنے اپنے حساب سے چھپتے چھپاتے وہاں سے وہ یعنی ہجرت کر رہے تھے. اللہ کے نبی کے بغیر صحابہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا تم جو انتظار کر رہے ہو، تم قیامت کا جو انتظار کر رہے ہو، دیکھو ہم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی آگے کتاب لے کر الحمدللہ. تم جو قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ تیاری تو ہے نہیں، کچھ اعمال تو ہے نہیں میرے پاس، البتہ ایک چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، بس اتنی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خوش ہو جاؤ، تمہیں جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن. تو صحابی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے 2 مرتبہ بہت خوشی ہوئی. ایک خوشی تو اس وقت ہوئی جب مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ میرے بہت خوشی کا دن تھا. اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کسی چیز پر نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ نے دنیا کی بہت ساری چیزیں دی، لیکن مجھے دنیا کی چیزوں کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے ایمان کے ملنے پر ہوئی ہے. میرے بھائیوں، ہم کو بھی کبھی خوشی ہوتی ہے ایمان کے ملنے پر. اللہ نے ایمان دیا ہے، کبھی دن میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، چلو سال میں 1 مرتبہ، رمضان میں. ابھی رمضان آ رہے، رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تقریباً 4-5 تاریخ کچھ رجب کی ہے. اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. اگر مجھے اللہ مسلمان نہیں بناتا اور ایمان نہیں دیتا تو پتہ نہیں میرا حال کیا ہوتا. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ میرے بھائیوں، نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اور ایمان سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. اگر ایمان کو، جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے نا، ان نعمتوں میں سے ایمان کو ایک طرف کر دو تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، 0 بچتا ہے. 0 کیا بچتا ہے؟ 0. ایمان سب سے بڑی نعمت، تو اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کا یہ حال تھا. تو وہ چھپ چھپاتے ہوئے نکلے. اب چونکہ کفار قریش ہر ایک صحابی پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کون کیسے نکلتا ہے، کب نکلتا ہے. تو کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور راستے میں ان کو روکا اور کہا کہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو تم سب جانتے ہو کہ مجھ سے زیادہ تیر انداز پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین تیر چلانے والا ہوں. جب تک میرے پاس تیر ہے میں اس وقت تک تم سے مقابلہ کروں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا. ایک پوری جماعت سامنے ہے اور یہ اکیلا مرد مجاہد ان کو للکار رہا ہے. یہ کیا چیز تھی میرے بھائیوں؟ وہ اندر کا ایمان تھا، اندر کا تقوی تھا، اور وہ اندر کی دینداری تھی کہ اتنا بڑا مجمع سامنے ہے اور ان سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میرے بھائیوں، ہم بظاہر تو بہت صحت مند ہیں لیکن اندر کے اعتبار سے بالکل مر چکے ہیں. کچھ نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہمارے پاس، اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہے. ورزشیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے بنائیے، لیکن پہلے اندر کے اعتبار سے مضبوط ہو تو بات بنے گی.
اور دشمن تمہاری باڈی کو دیکھ کر نہیں یعنی متاثر ہوتے، یاد رکھنا، دشمن تمہارے ہتھیاروں کو دیکھ کر نہیں متاثر ہوتا ہے، دشمن تو اندر کے ایمان سے متاثر ہوتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے شیخ حضرت مولانا شیخ حبیب صاحب، یہ یعنی ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت پیر فقیر صاحب کہ میرے شیخ اس زمانے میں تھے جب عیسائیوں کا بڑا زور تھا، اور عیسائی لوگوں پر بڑی محنتیں کر کے ان کو عیسائی بنا رہے تھے۔ تو ایک عیسائی پادری سے ان کا یعنی مقابلہ ہونا تھا، ان سے مقابلہ یعنی بحث و مباحثہ کہ مذہب اسلام سچا ہے یا مذہب عیسائیت صحیح ہے۔ وہ بالکل بہت دبلے پتلے تھے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ ہوا آئے گی تو اڑ جائیں گے، اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو جب یہ پادری کے پاس گئے مقابلے کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، وہاں گئے تو پادری انتہائی زبردست، ہٹا کٹا، طاقتور ماشاءاللہ، اور یہ وہاں پہنچے تو سارے عیسائی ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا دبلا پتلا آدمی ہمارے اتنے طاقتور پادری سے کیا مقابلہ کرے گا۔ بولے قرآن اور بائبل ابھی رکھ دو، بولے ایک طرف، پہلے صحت کا مقابلہ ہوگا، بولے کس میں کتنی طاقت ہے، پہلے کیا کا مقابلہ ہوگا؟ صحت کا۔ تو وہ ہاتھ پنجے لڑاتے نا، پنجے یوں، تو حضرت تیار ہو گئے، تو سارے عیسائی ہنسنے لگے کہ ہمارے ایسے ہٹے کٹے پادری کے ساتھ اتنا دبلا پتلا آدمی اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ ہنسنے لگے، کہا کہ اب تو بڑا مزہ آئے گا، شاید ان کا ہاتھ جگہ پر نہیں رہے گا، بولے یہ ٹوٹ جائے گا، اتنا بڑا ہٹا کٹا آدمی۔ تو یہ تیار ہو گئے، اس کے بعد پنجا لڑایا گیا تو حضرت نے ایک ہی سیکنڈ میں اس کے ہاتھ کو زمین پر پٹک دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ بولے کچھ نہ کچھ چیٹنگ ہوئی ہے، بولے ایسا کرتے ہیں، بولے 1 2 3 جب بولیں گے ہم، جب شروع کرنے کا، بولے ٹھیک ہے، بولے ٹھیک ہے 1 2 3۔ اب مقابلہ دوسری بار ہوا، انہیں بولا 1 2 3، تو دوسری بار بھی انہوں نے ان کے ہاتھ، اس پادری کے ہاتھ کو زمین پر پٹک دیا۔ اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی، تو وہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی طاقت ہے تمہاری، تم کیا کھاتے ہو؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا کھاتے ہو تم؟ ہم بولتے نا، ہمارا بھی یقین ہے کہ کاجو بادام کھائیں گے تو طاقت آئے گی، لا حول ولا قوت۔ ارے چیزوں پر یقین، اللہ کی مخلوق پر یقین، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کاجو بادام کھا رہے حرام کی کمائی سے، کیا ہوگا؟ کینسر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کڈنیاں فیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کو کورونا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بولے یار بہت اچھے تھے، صحت مند تھے، اور صبح شام پاؤ کلو کاجو بادام کھاتے تھے۔ ارے وہ حرام کے پیسوں سے کھاتے تھے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے، ہم میں نہیں ہے کوئی ایسا، شاید ہمارے بھیڑ میں ایسا کوئی نہیں ہے، ایک عام بات کر رہا ہوں میں یہ، اس لیے کمائیوں پر بہت غور کرنا چاہیے۔ آپ باسی چٹنی مرچی کھائیے لیکن حلال کا کھائیے، وہ طاقت، وہ چیز طاقت کے لیے کافی ہوگی۔ آپ بہت مرغ مسلم کھا رہے لیکن مشکوک مال سے کھا رہے تو اس سے صحت تو نہیں آئے گی، بیماریاں لائے گی وہ چیز۔ یہ درمیان میں باتیں نکل رہی ہے۔ تو بہرحال بولے آپ کھاتے کیا ہیں؟ بولے میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، اتنے پھلکے، صبح 2 اور شام میں 2، بس یہی میرا کھانا ہے۔ بولے اتنے پھلکے، وہ بھی بغیر تیل کے پھلکے، بولتے بغیر تیل کی روٹی کو، اس سے زیادہ میرا کھانا ہی نہیں، اس سے زیادہ میں کبھی کھاتا ہی نہیں۔ بولے اچھا بولے پھر ایسا ہوگا تم نے شادی نہیں کرے ہوں گے۔ بولے کیا بولا اس نے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم نے شادی نہیں کرے ہوں گے۔ بولے ارے اللہ کے بندے 4 بیویاں ہیں۔ بولے الحمدللہ۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 4 بیویاں ہیں۔ اچھا پھر ایسا ہوگا؟ بولے پھر بچے نہیں ہوں گے۔ بولے ارے بے وقوف، بولے 15 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ پھر یہ طاقت، بولے یہ طاقت میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، یہ طاقت ایمان کی طاقت ہے جو اللہ ایمان کی بنیاد پر دیتے ہیں، دین کے بنیاد پر دیتے ہیں، دین کی محنت کی بنیاد پر دیتے ہیں۔
اندر کا مضبوط پہلے مضبوط یعنی میرے بھائیوں مضبوط کرو، اس کے بعد پھر جو ہے جا کے ایکسرسائز کرو، اور کیا کرنا ہے کرو۔ اندر کھوکھلے ہو چکے ہو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، نبی کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنت شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں، روزانہ جیم جاتا ہوں۔ کوئی کام کی نہیں تیرے جیم اگر ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے۔ تو وہ صحابی لڑ رہے، کہا کہ میں جب تک تلوار ہے تم سے لڑتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ایک کام کرتے ہیں، میں تم کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں، دیکھو تم میری جان چھوڑ دو۔ ارے وہی صحابی کی بات کر رہا ہوں میں، آپ سوچ رہے ہوں کہ کدھر گئے؟ وہی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو جھگڑا، مکہ میں مال چھوڑ کر آیا ہوں اور فلاں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ سارا کا سار مال تم لے لو۔ یہ ہے اللہ کے نسبت پر جان اور مال کو جھونک دینا۔ کوئی اپنا سرمایہ دیتا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے اگر سارا سرمایہ بھی لٹتا ہے تو سستا سودا ہے میرے بھائیوں، سستا سودا ہے۔ سارا سرمایہ بھی لٹ جاتا ہے ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ کافر اس وقت کے تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنی بات تو ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا، کہا کہ جاؤ، یہ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت نفع کی تجارت کر کے آئے ہو، اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنے ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے، بہت سستا سودا کر کے آئے ہو۔ تو بات یہاں سے چلی تھی میرے بھائیوں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس محنت کی قدردانی یہ ہے کہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے تقاضے پر کیا کر دو، جھونک دو، گنو بھی مت، بغیر ان گنت لگاؤ۔ اس کو کہتے ہیں جھونکنا۔ پھر اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتوں کا پھر نزول ہوگا، پھر اللہ تعالی دنیا کے مسائل بھی حل کریں گے، آخرت کے مسائل بھی حل کریں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب یہ یعنی ہماری روح نکل جائے اور کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کے لیے موت سے آنے سے پہلے موت کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ بتاؤ، نقد اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے کون نکلنے کے لیے تیار ہے؟ بتائیں ماشاءاللہ، اپنے طور پر بتائے، اپنے اوقات کے حساب سے کہ کون کب نکلے گا یہ تو بتائے۔ حاجی مختار صاحب کب نکلیں گے انشاءاللہ؟ مئی میں نکلیں گے۔ اور بولو بھائی، رمضان کے بعد زبیر، اور بولو بھائی 15 شعبان۔ دیکھو 15 شعبان سے جماعتیں نکلتی ہے ماشاءاللہ۔ قمر سر اللہ قبول فرمائے۔ 15 شعبان سے بتائے بھی، 15 شعبان سے رمضان کے بعد 4 مہینے بتائیں۔